ایشو یہ ہے کہ اگر ماں باپ فرض کریں پڑھتے بھی ہیں, جنہوں نے سوال کیا ہے مثلا اس پہ انہوں نے ایزیوم یہی ہے کہ ہم کرتے ہیں کہ وہ پہلے تو خود ریگولرلی صحیح وقت پہ پڑھتے ہیں نماز, تو پھر بھی جو نئی جنریشن ہے وہ کہتی ہے ڈونٹ کیئر, مجھے اس سے کوئی نہیں, پڑھتے تو پڑھتے, ساری عمر آپ پڑھتے رہے نماز, انہوں نے نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی. تو اس حوالے سے بھی میں ظاہراً یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایک یہ کہ جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ آپ کوئی پنشمنٹ نہیں کر سکتے یا کوئی سختی ان پہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو میں اس میں کمی محسوس کرتا ہوں کہ میں بھی شامل ہوں اس کے اندر, یعنی الگ نہیں ہوں. ایک تو یہ کہ ہمیں بڑی صبر و تحمل کے ساتھ یہ تربیت کو آگے بڑھانا چاہیے. ہمیں فوراً جو ہے وہ پیشنس ہونا بہت ضروری ہے اس میں. ہمیں بڑی یعنی بہت سی حدیثوں میں موجود ہے کسی چیز عمل سے زیادہ اس عمل کا جاری رکھنا جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ایک تو یہ کہ اس میں ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے اور بڑی پیشنس کی ضرورت ہے کہ آپ مستقل جو ہے ایک نصیحت, کیونکہ اس کے لیے بھی ہم کبھی کبھی خود سوچتے ہیں, یار میں تو اتنی ہیڈک نہیں لے سکتا کہ میں انہیں ہر وقت صبح اٹھایا ہوں, میں اپنی نماز پڑھ لوں, یہی بڑی بات ہے. یہ چیز صحیح نہیں ہے. تھوڑا سا نا ہمیں پین لینے کی ضرورت ہے. جب تک ہم پین نہیں لیں گے تربیت کے اندر, جب تک ہم تھوڑا سا مشکل کو برداشت نہیں کریں گے, آپ کی جو نئی جنریشن ہے وہ اس کو فالو نہیں کر سکتی. ایک چیز. دوسرا یہ کہ صبح کی نماز کے لیے میرا خیال ہے کہ صحیح وقت پہ اپنے بچوں کو یہ کہنا کہ وہ سو جائیں تاکہ وہ صحیح وقت پہ اٹھ سکیں. ان کی جو ہیبٹ کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ رات گئے تک مثلا وہ جاگ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ صبح اٹھ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے انہیں اس میں کوئی پرابلم نہ ہو نماز پڑھنے میں, لیکن اٹھنے میں ان کو پرابلم ہو. تو ایشوز جو ہیں وہ مختلف ہیں, تو ہمیں اس چیز کو بھی میرا خیال ہے دیکھنا چاہیے. If I can just add one more thing, and going along the same line that Manasai was explaining, the difference between Dunya Qadim and Dunya Jadid, to say that, see, in the past, when someone did something good, and Manasai explained that, we never had positive reinforcement. The moment they did something wrong, hey, kyun aisa kiya? Yeah. Right? Okay. But in today's day and age, when you go to the schools over here, they focus more on positive reinforcements. Okay. When the person does something good, appreciate them. Tell them, hey, mashallah, you did something really good. That one morning, that he woke up for salat, or he came and woke you up for salat, make it a big deal that day. Alhamdulillah, I'm so proud of you. And make it a big deal that way. So that way, when they're doing something good, you're positively reinforcing that thing and saying, this is something good. Inshallah that will have an impact. میں اس میں بڑی اچھی بات آپ نے کی. میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑے سے جو خاص طور پر خواتین ہیں جن کا تعلق مونٹیسری سے ہے یا مثلا چائلڈ کیئر کے جو کورسز وغیرہ انہوں نے کیے ہیں, وہاں پر ابھی جو جدید تربیتی نظام ہے اس میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نیگیٹو سینٹنسز جو ہے نا وہ مت بولیں. یہ آج کل بڑا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اور یہ بڑا مشکل ٹاسک بھی ہے کہ مثلا آپ یہ کہیں جی فلاں کام مت کرو, یہ مت کرو, مثلا اس کی جگہ آپ اس کو پازیٹیو کیسے بنا سکتے ہیں اس کو. تو یہ خود اس کے لیے بھی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ انسان اس کو ہر چیز کو کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو میں چینج کر سکے. تو آج کل اس کے لیے بھی حتیٰ نماز کے سلسلے میں بھی ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. I know we have heard about under the AZA that they told how to raise the kids from age 1 to 7, 7 to 14, and 14 to 21. Please elaborate on that a little bit more. Okay, inshallah. So you have mentioned a couple of things, but first coming back to the issue of physical reprimanding the child physically, right? So of course under Canadian law you're not allowed to do that. Under Islamic law, once the child becomes baligh, right, then you don't have that right to, and that's the age of consent, and that's the age of maturity in Islam. Then you don't have the right to, let's say, hit the child, or you'd be surprised even if the child says, I don't want you to do this for me, I don't want you to do this to me, then you're not allowed to do that for them. Okay. I'm going to just say that isharatan, right? But even when they are under not baligh, and there is some level of physical reprimand allowed, the Marajas are very clear in terms of to what level, how many times you're allowed to do that, and that it should not leave such and such a mark. We have to be very careful in terms of using physical punishments in that sense. Sorry.
Okay. Now coming back to the other issue that you mentioned about Islam, is say that there are 3 levels of raising the child, right? I mean, it says the first 7 years he's a king, right? Now, of course, when they say he's a king, doesn't mean you let him do whatever he wants to do, right? It means, yeah, give him a level of freedom, give him a level of creativity, let him, kind of explore things, let him enjoy, let him play, let him, do all of those things. But there has to be some level of control as well, right? Because if you just have no level of control, suddenly the child one day turns, let's say he completes 7 years, and the next day you start and come down and, okay, now you are my slave, ain't gonna happen. It's not gonna happen, right? Or for example, you say until the age of 7, you know what? You don't have to pray nothing. Don't even pray. The moment he turns 7, you say from now on you're coming for prayers every day. It's not going to happen, right? So there has to be some level of control, even when the child is expected to be a sayyid. The Arabic is the sayyid in the house. The next 14 years, the child is supposed to be like a slave, right, or a servant in the house, meaning that he has to develop that concept Martha pointed out, which is lacking in modernity, a concept of ta'abbud, a little bit of submissiveness. Okay, now the child has to develop that. Well, that's his responsibility on his end, or her end. But on your end, of course, as Martha pointed out, it doesn't mean you say, okay, ab ye karna hai, ab wo nahi karna hai. For example, look at how Luqman talks to his son. It's very beautiful. Surah Al-Luqman. Luqman talks to his son. It's so beautiful. Even though Luqman, according to some traditions, is not a prophet, Allah subhanahu wa ta'ala takes the words of Luqman, puts it in the Quran. Of course, it was inspired by Allah subhanahu wa ta'ala. He turns to his son. And first, we ask, how can I make my son or my daughter or somebody pray salat, right? Well, you don't start by talking to them about salat. You start to talk to them about who Allah subhanahu wa ta'ala is. What has Allah subhanahu wa ta'ala done for you? And then you take them towards salat, okay? So Luqman, when he talks to his son, one, about the aqa'id. He talks to him about ethics, akhlaq. He also talks to him about the laws of the deen. What does he start with? Aqa'id. Then he goes to akhlaq, then he comes to the fiqh of the deen, right? So the first thing he tells him, Ya bunayya, oh my dear son. Again, you see, talking to him very kindly, very compassionately. Ya bunayya, la tushrik billah. First thing is aqa'id, don't associate partners to Allah. Now he picked that topic of aqa'id. It doesn't mean now tomorrow you go to your son and say, my dear son, don't associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. No, he picked don't associate partners to Allah subhanahu wa ta'ala because that was the aqa'idi issue of the day. Right? People are doing shirk all over the place. They're saying, but you don't do that. Well, today you have to ask, what is the aqa'idi issue of today? Right? What are the problems that they're facing? Then he doesn't stop there. Hey, don't do this. La tushrik billah. Why? Inna shirka la dhulmun adhim. He gives him a reason to pray it as well. Right? Because shirk is a great injustice, not to Allah subhanahu wa ta'ala, but to your own self. Right? So on the other hand, you see when Luqman is talking to his son, even though his son is supposed to express submissiveness, the father, as he is explaining to his son, is explaining to his son. Don't do this because of this. So between that 7 to 14, the child has to develop submissiveness. At the same time, you're also explaining to him why he should be doing certain things, why he should not be doing certain things. When he has gone through that process of being trained by you, and that's what those 7 years are supposed to do, you're engaged in training the child. At the age of 14, if you've trained him well, the hadith says, now he is your minister. Now he's ready to give advice to you. Right? Now when you want to do something, don't just go and do it. Ask him, my dear son, what do you think we should do over here? Let him have a voice. Okay? Let him make a decision, sometimes make a mistake. You point out what his mistake is. Because once he leaves the house, then he has to make decisions by himself. Well, train him to do that, right? That I understand from that hadith that says 777. This is what I understand from that hadith. Does that answer your question? जो सेकंड पार्ट है उसको जरा सा मजीद एलबरेट थोड़ा सा करूँ कि वो जो सेकंड पार्ट में जो उन्होंने कहा है स्लेव या जो गुलाम का है, इससे मुराद जैसे आप उसे मोल्ड कर सकते हैं जैसा चाहें. It's like a clay in your hand. After 7 years, for next 7 years, it's like a clay in your hands. So ये slave आपके हाथ में, आप जैसे चाहें इसे मोल्ड करें, and then after 7 years, आपकी प्रोडक्ट आपके सामने. Ahsan. Jazakumullah. सही है. ठीक है. How come when we have made
some mistakes as being a part of our training, how can we correct them? Like if we haven't trained during that part, then what should we do? What should be our responsibility to mold them later, in the later age, when it's hard to train them? So what ways we should follow in training them? आप करें. Well, obviously, I mean, an opportunity lost is an opportunity lost, and that opportunity does not come back again, right? The Imam says, "Fursatu tamurru marra sahab." Opportunities, they pass like the passing of the clouds, right? When one goes away, the same one doesn't come back again, right? When the child, when his heart was so impressionable, and willing to accept things, if we didn't use that opportunity, don't expect the same opportunity to come towards later in life. Having said that, though, we come back to what you said, it's harder. It's not impossible, it's just harder, right? Because if we say it's impossible, then you know what, the Prophet of Allah would never been able to spread Islam. He came and spoke to old people, he spoke to people who were, youth, who had passed their youthful age, for example. He was able to change their lives, or, if he was able to do that, as parents, inshallah, we can do that. But then we have to, one, put a lot more effort than we might have had to when they were younger. And two, also the tools change now, because their ways of thinking have changed as well, right? We have to learn, for example, for this age that he is in, what's the best way of being able to impact him? Maybe I'm no longer the best person. Because you have to realize, one of the things I talk about in psychology is they say that when the child turns 13, 14, that's when he starts now to lose that sense of belonging to the parents. He's trying to free himself, okay? And he starts creating these new bonds with his friends, all right? So suddenly you find that that same message that if his friend were to tell him, the child picks it up very fast. But if the parent says it to him, no, I don't want to do it. Right? Or as Maulana was pointing out, as a parent, sometimes you're trying to say it to the child, and the child is in that age period where he is in that rebellious period, and everybody has gone through that. Okay, it's not that only our children are going through that. Even we went through that. Maybe we didn't realize it, right? Well, then at that time, don't force the issue down upon them yourself. Find other ways, like go to a scholar at the mosque, or go to one of his friends who really has an impact on him and indirectly affect that person. But the idea is that, as the age passes, then the tools also need to change as well. ना एक चीज़ मैं आप ही के सवाल के उसमें कॉन्टेक्स्ट में ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सी जगह पर जो हमारे पेरेंट्स हैं और वो बच्चों की जो मिस्टेक्स हैं या उनको एड्रेस करने के हवाले से या कम्युनिकेट करने के हवाले से, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि बहुत सी जगह पर हमारे जो एल्डर्स हैं उनको ख़ुद भी नहीं पता कि जो तरबियत के जो उसूल होते हैं वो क्या हैं और किस तरीके से. पहले तो मसलन ये इशू है कि उन्हें पहले ख़ुद भी सीखना चाहिए. आप देखें कि बिल्कुल एक क्लियर सी बात है कि जो पेरेंट्स जो हैं वो ख़ुद एकेडमिक होते हैं, ख़ुद एजुकेटेड होते हैं, ख़ुद जो है वो मोरालिटी और एथिक्स के ऊपर जो है वो उनको पता होता है उन सारी बारीकियों का, वो अपनी बच्चों को बेहतर तरबियत करते हैं, बेहतर एड्रेस करते हैं. तो इस लिहाजा पेरेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो ख़ुद भी, बेशक वो अपने जो रेजिडेंट स्कॉलर है, आलिम है, उससे तकाजा करें कि इन इश्यूज़ पर वो बात करें या ख़ुद से वो करें, जो भी है. लेकिन मैंने इसको, मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स से शिकायत है कि पेरेंट्स में प्रॉब्लम है. यानी वो उस वक्त जो है वो एड्रेस नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम को जो उन्हें जिस तरह से करना चाहिए, जिस तरह से उन्हें अपनी तरबियत करनी चाहिए. दूसरी चीज़ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो इश्यूज़ हैं, मैंने नमाज जुमा में भी एक दफ़ा ज़हरा में मैंने इस बात की तरफ इशारा किया था, जब मैं जो फैमिली के जो डिस्प्यूट होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, जैसे मसलन वहाँ भी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपके जो इश्यूज़ हैं उनको आलिम जो आपका इलाके का है उस तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, उसको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है. बहुत सी चीज़ें हैं जो हम हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी नॉलेज है, हम उसकी बेस पे करते हैं, लेकिन बहुत से कंक्रीट इश्यूज ऐसे हैं, डायमेंशंस ऐसी हैं जो आपके हर एक घर का अपनी प्रॉब्लम है, अपना इशू है, दूसरे का शायद ना हो. हम तो जनरल चीज़ों को पता है. लिहाजा आप जब तक उस आलिम को खुद एक्टिवली आप इंगेज होकर और इन्वॉल्व होकर आप उन इश्यूज़ की तरफ, बेशक आपका नाम सामने ना आए, आप एक मसलन ऐसी खुद लिख के भेज दें आपकी तरफ से ना हो, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि इशू है, को एड्रेस करे उसको. तो
तो ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत सी जगह पे हमें यही नहीं पता कि माँ बाप के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसकी नौइयत क्या है। मसलन हर घर की अपनी कहानी है, स्टोरी है, बहुत सी चीज़ें हमें पता हैं, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो कम्युनिटी की मिनहसल ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इन इश्यूज़ के लिए जो है ख़ुद से आलिम को जो है वो उसकी अवेयरनेस के लिए, उसको इन्फॉर्म करने के लिए। दूसरी चीज़ जो मैं साथ ही ऐड करना चाहूँगा, बहुत सी जो कॉन्फ्लिक्शंस होती हैं, बहुत से जो घर में जो एक जनरेशन गैप के हवाले से जो इख्तलाफ होता है अपने नौजवानों से, उसको आप जैसे कि आपने भी इशारा किया, मुर्तज़ा बच्चू ने, हदीस में भी है कि इख्तलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत का इख्तलाफ जो है वो एक ब्लेसिंग है, वो एक रहमत है, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो बहुत सी जगह पर मैंने ख़ुद नोट किया है कि आप उस इख्तलाफ को, आप उसको सही डायरेक्शन दे सकते हैं, उसको आप परफेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं, बजाय इसके कि उस इख्तलाफ को फिर इशू बनाकर आप जो है एक बहुत घर में एक कंफर्टेबल माहौल को ख़राब करके आप बच्चा ये फील करे कि मैं घर में कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो घर से निकलने की कोशिश करे, वो अपने दोस्तों में अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। तो ये माँ बाप की तरबियत और उसकी अप्रोच है कि वो घर में ऐसा एटमॉस्फेयर पे कहें कि जो कॉन्फ्लिक्शंस हैं उनको रहमत में तब्दील करने की कोशिश करें। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हम जनरेशन गैप की बात करते हैं, एज ए पेरेंट्स मुझे ये होता है कि हमारे लिए एंजाइटी, क्वेश्चन एक्चुअली इज दिस, दैट हाउ कैन वी ओवरकम द एंजाइटी दैट इन दिस फॉरेन कंट्री, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय फॉरेन कल्चर एज पेरेंट्स, वी कम फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, सो आवर एंजाइटी इज मैनीफोल्ड नाउ. So this anxiety stops us from trusting and respecting our kids. Even when they are not doing something wrong, we are still expecting, because the media is affecting us so much. Anything happens in the community or outside, we take it as an example. We are scared, we are fearful that our kid is going to do the same thing. So before we even on that back, we are putting restrictions on them, or we are developing a mistrust between ourselves and them. And like my son would say, are you reading too much parenting magazines? Right. So this anxiety is manifold on us now. So this I feel is a basic problem. Like sometimes the kids feel that they are overstressed. Right. And they are overprotective when they are not doing anything wrong. And they know that what they have to do. I know we have to keep an eye on them, but still this anxiety and this fear of what can happen. Question was so long. Right. We did not hear the question. Okay. What was the question? Alright, so I'll just repeat the question. Because if somebody is putting the question, I think we can give this mic to. Inshallah. So I'll just repeat the question. It's how can we overcome some of the anxiety that we have when it comes to raising our children? Because sometimes the children feel that our parents are, over dictating, and over controlling them, right? Where they don't have the flexibility and the freedom to do what they want to do, even when they're not doing anything wrong, right? So how can we overcome that anxiety? First answer is going to be that not all anxiety is bad. It's good. Okay. One has not from their end, but from your end, from the parents' end. My fear would be if you were not to have anxiety, especially in this part of the world. Okay. I mean, the dangers are very real, and sometimes we don't realize these dangers, but they're very real. I was just telling some of the kids yesterday that look. A year ago, as Sahib was pointing out, very rightfully so, a year ago I would not even have thought of talking about alcoholism in our community. I mean, which Muslim in the right mind would even go near alcohol, right? A year later, after I kind of got to know the community a little better, and people started to talk to me, all of a sudden I realized, wait a minute, this is a real problem. A real problem. Youth are coming and telling me that, you know what, as friends, when we sit down, when we go to a restaurant, some of them order alcohol. They're all Muslims. Some of them order alcohol. They drink in front of us, and we don't have a problem with that. Can you believe that? The Shia Muslim youth.
saying that. Right? I'm trying to say that, sometimes we think, no, the problems are not there. The problems are very real. Drugs, other things, okay? Bullying and things like that. So, yes, over anxiety is bad. But anxiety itself is not a bad thing. It's a good thing to have. And we don't want to make that go away, okay? Now, the other way we overcome anxiety is two ways. One is sometimes we're anxious, and anxiety always comes as a result of ignorance, right? People fear that which they are ignorant of, okay? One thing, of course, then would be we have to learn parenting methods, all right? We have to go and take, as Maulana Sahib said, some of those special courses, or, what are some good parenting methods? What are the issues that the children are facing? Sometimes you'll find that their schools are having sessions about particular issues, like bullying. They're having sessions about, what they're going to teach the children when they have certain classes with them, right? Well, let's go to those sessions. Let's hear, We may think, no, it's my son is a Muslim. He doesn't have the same problems as non-Muslim kids. That's a wrong idea to have. No, he has the very same problems. Or he could have potentially the very same problems. So one, let's know about good parenting methods and what are the problems that they are facing. And two, let's work with them, right? Let's, the relationship should be so good that both, as Maulana Sahib was saying, should be comfortable with each other. You should know exactly what the son of mine or daughter is capable of, and they should also feel very comfortable talking to you. Even if they do something wrong, they should feel comfortable coming to you and saying, you know what, I made this mistake, all right? When they do that, it's a good sign. Right? One of the examples I take from the Quran is, when Prophet Yusuf sees a dream, and he's all confused about, not confused, but he's amazed about this dream. 11 suns, stars, this and that, right? Now, I know he's got friends. How many brothers does he have? 11 brothers he has, right? When he sees this dream, what is the first thing he does? Where does he go? Who does he go to? He goes to his father. Ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban. Isn't it so nice, the relationship that Yaqub has with Yusuf, that whenever Yusuf is confused, or if Yusuf does not know something, or if Yusuf saw something which he needs some guidance, the first thing he does, he goes to his father, right? Wouldn't it be nice that, your child, even if he does something wrong, he comes to you. When he does that, then you can feel a little bit of comfort saying, you know what, I don't think he'll do something wrong. And at some point, of course, you're going to have to let the child free, right? You can't always be controlling of them, right? You're going to have to let them go. मैं इसमें थोड़ा सा एक आपके सवाल को उसमें ऐड करूँगा जवाब के तौर पे, वो ये कि ये जो एंग्जाइटी का मसला है, इसका एक ताल्लुक तो पेरेंट्स से है, एक ख़ुद यूथ को ही सॉल्व करना है. इनको जब इनकी तरबियत होगी, जब इनकी एजुकेशन होगी, तो इन्हीं को समझाया जा सकता है डायरेक्टली कि आप, जैसा कि इन्होंने इशारा किया कि कोई भी चीज़ अगर हमारे अंदर एंगर पाया जाता है, अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसी डिज़ायर अल्लाह ने रखी है, तो वो गलत नहीं होती, वो सही होती है, लेकिन उसको एक्सीड कर दें लिमिट से तो वो ख़तरनाक बन जाती है. एग्जाइटी अच्छी चीज़ है अगर वो बैलेंस में रहे. तो असल एक तो ये जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे एल्डर्स की एक ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने सेंटर्स की, अब मैं बात कर रहा हूँ, आलिम की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंटर्स को एनहेंस करें. सेंटर में आप वाकई आप अपने इतने ब्रदर मुर्तज़ा बच्चू जैसे मौजूद हैं यहाँ, आप वाकई अपनी यूथ को जो है फ़ाल बनाएं, ख़ुद थोड़ा सा हेडिक लें, उनको लाएं और प्रोग्राम हो, ताकि मसलन इस तरह के इश्यूज़ उनके सामने हो तो ख़ुद ब खुद उनकी आहिस्ता आहिस्ता तरबियत होगी. पेरेंट्स के हवाले से मैं दूसरी एक साथ ही मैं ये भी कहूँ कि अभी तक हमने इन सेंटर्स को अपनी ज़िंदगी और लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया है. हम ना एक समझते हैं कि हम घर में हैं, अब हमें सैटरडे के प्रोग्राम में जाना है और उस प्रोग्राम में जाने के बाद वो फिर 1 घंटा होगा. जब तक इस मेंटालिटी के साथ हम इस सेंटर को देखेंगे, जब तक हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती. हमें इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है प्लानिंग के साथ. हमें इसमें वाकई इंजॉयमेंट भी, कंस्ट्रक्टिव एंटरटेनमेंट भी, हर चीज़ हमें इस सेंटर से हासिल करनी चाहिए. एक कम्युनिटी सेंस, अभी तक हमें यही नहीं पता कि बच्चे को कम्युनिटी का हिस्सा बनाने की किस तरह बनाना है. हम ये समझते हैं, बच्चा भी, नौजवान हमारे ये समझते हैं कि जैसे हमने क्लब में मेंबरशिप ले ली, हमने किसी और जगह की ले ली मेंबरशिप, तो हमें जो फ़ायदे होते हैं फ़ौरन पूछते हैं हमें फ़ायदा क्या होगा इसमें.
ممبرشپ کا. دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ جب ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم آگے نہیں چل سکتے. تو ایک چیز جو یہ ہے کہ ہمیں اپنے سینٹرز کو فعال بنانے کی ضرورت ہے کہ جس میں یوتھ کو زیادہ زیادہ ہم شریک کر سکیں. دوسرا پیرنٹس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس اینگزائٹی کے مسئلے کو جب آپ اپنی اولاد سے آپ ڈائیلاگ کو اسٹیبلش کریں گے, جب آپ ڈائیلاگ اور جسٹیفیکیشن کے ساتھ ان سے بات کریں گے, قرآن جب کہتا ہے جادلہم باللتی ہی احسن, اچھے طریقے سے گفتگو کریں گے اور ان کی ہر اینگزائٹی کو آپ ڈائیلاگ میں تبدیل کر دیں گے اور گفتگو کے اندر, تو میرا خیال ہے کہ بہت سی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ ملیں گے. ایک منٹ دیں گے. I always like to end my programs with certain announcements. So if you just allow me a minute, since we're talking about... From the children. Oh, from the children. Okay, inshallah. اینڈ نہیں کرنا چاہ رہا End نہیں کرنا چاہ رہا. ہوں. میں اصل میں آپ ایسے کھڑے ہوئے تھے اسے اینڈ کر دو فٹافٹ. ہاں تو میں ڈر گیا, میں نے کہا ہاں سوال بس ہو گیا ہے اور سوال جو ہیں وہ بہت سارے ہیں اور ہم نے 3 سوالوں کے جواب میں تقریباً 45 منٹ لیے ہیں. 45 منٹ 3 سوال ضروری نہیں سارے ہو جائیں, وہ چاہے جتنے ہو گئے بس سوال ہے. لیکن میں ایک تو یہ چاہوں گا جن کو بھوک لگ رہی ہے یا کچھ ہے سلسلہ, سموسے اور چائے رکھے, اب جا کے 1 بائی 1 لے لیں, پہلے لیڈیز لے لیں اس کے بعد پھر یہاں سے لے لیں تاکہ وہ ریفریش کر لیں اپنے آپ کو. نمبر 1 پروگرام کا بھی ٹائم میں ختم بھی ٹائم سے تو خیر نکل نہیں مولانا 10 منٹ بعد اب ختم کریں پروگرام کو. میرا خیال ہے میں یہ چاہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اگر کوئی سوالات رہ گئے ہوں تو اس کو ہم دیکھ لیں اور بہت لیٹ اٹ بی نیکسٹ ٹائم. کوئی ضروری نہیں ہے سارے کوسچن. میرا خیال ہے مولانا ٹائم پہ ختم کریں پروگرام. ایک سوال میرا بھی ہے لیکن وہ اوور وہ نہ ہو. Since the elders have insisted, so now we're only going to take questions from the youth. لاسٹ الٹر کا کوشچن. The last elder نہیں آپ نے insist کیا ہے ان کو دیکھیں اگر آخری کوشچن یہ ہے کہ جیسے مولانا ناصر صاحب نے کہا کہ علماء کو کورسز کرنے چاہیے یہاں پہ آ کے اور کاؤنسلنگ کے اور یہ ساری چیزوں کے. اول تو میرا پہلا سوال یہ کہ وہ خود انسان کی تربیت کا کورس کر کے آ رہے ہیں کون سے, کہ انسان کی تربیت کیسے کرنی ہے, اس کورس میں کیا کمی ہے جو وہاں سے پوری نہیں ہوئی. دوسری چیز یہ کہ کیا یہاں کے جو کاؤنسلرز ہیں اور ان کی جو فلاسفیز ہیں کیا ہم ان پہ ریلائی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی بنیاد پر اپنے یوتھ کو ٹرین کریں. کیونکہ یہ سوال مجھے پتا ہے اس کا جواب بہت لمبا ہے, مختصر اس کا جواب مجھے چاہیے. ایک ہی لینگویج میں جواب کافی ہے. کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ایشوز ہمارے سامنے آئے کہ جو اسکول کے کاؤنسلنگ سسٹم ہے اس کے اندر بچے مزید ورسٹ کر دیے گئے. ایسی مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں. مولانا آپ اس کا جواب دیں گے. میں بالکل مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر ساری زندگی جو میری قم میں بھی لگی اور یونیورسٹیز میں بھی ادھر بھی, میں ٹوٹلی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آپ وہاں سے آپ انسانی تربیت کا کوئی فارمولہ لے کر آئے ہوں کہ آپ کو ضرورت ہی نہ ہو, یا سیکولر سوسائٹی میں کیا پروفیشنلزم بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس عالم کو بھیجنے کا اسی نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مرج کرے, وہ اپنی تعلیم کو جو حوزے کی تعلیم ہے, جو قرآن و سنت کی تعلیم ہے, وہ اس تعلیم کو حاصل کر کے پھر وہ جو ہے جو اپنے آپ کو وہ جو جس طرح سے ویل ایکوپڈ کرے گا, وہ ہے جو ہمارے لیے ضرورت ہے اس کی. اگر آپ نے وہ سارے کورسز کیے ہوئے ہیں یا کاؤنسلنگ کا آپ کو پتہ ہے یا آپ کو دوسری تقاضے ہیں اور پھر آپ اس کو ریلیجن کے ساتھ اس کو بہتر طور پر ایکسپلین کرنے کے قابل, مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی گراؤنڈز کو چھوڑ دیں اور ان کی ساری حاصل کر لیں. تو یہ مرج کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. آج جو ہماری جو خواتین مثلا ڈے کیئرز میں ہیں, جو ان کی انفارمیشن ہے, ہمارے عالم کو, میں خود کتابیں ماریا مونٹیسری کی کتابیں میں پڑھ رہا تھا خود, میں حیران ہو گیا ہوں کہ مثلا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ سیکولر نہیں کہہ سکتے, جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ہمارے عالم کو پتہ ہی نہیں ہے اصلاً, اس کو کیا پتا کہ وہ کیسے بچوں کی تربیت کی بات کرنی ہے, حدیث تو نہیں اس کو یہ بتا رہی. لہٰذا وہ چیزیں پلس جو اس کے پاس بیک گراؤنڈ ہے وہ مل کر ایک نئی چیز بنے گی, وہ افیکٹو ہو سکتی ہے. نمران آپ بتائیں. Any questions from our younger brothers and Do I sisters? count as youth? I don't think I do. Would you? Can I be an honorary youth and ask a question? Bismillah. Yes, yes. میں مولانا صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بھی بات کی وضاحت کی اپنے جواب میں, وہ یہ تھی کہ ایک ہوتا ہے کلچر, ایک ہوتا ہے اسلام. تو میں اس بات پہ تھوڑی سی اور وضاحت چاہوں گا کہ اسلامک کلچر کس چیز کو کہتے ہیں اور اسلامک کلچر ہم کس طرح امبیڈ کریں اپنے یوتھ میں.
مولانا مجھے خوف ہے کہ میں اس قبلہ مجھے خوف ہے اگر میں نے اس سوال کا جواب دینا شروع کیا تو اٹ ول نہیں ناٹ حساس اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم اور پھر وہ میرا خیال ہے لیکن ہمیں انیشیلی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کلچر اور چیز ہے, اسلام اور چیز ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کلچر جو ہے وہ پرائر ٹو اسلام ہے, ریلیجن سے پہلے کلچر ہے, یعنی مذہب بعد میں ہے اور کلچر بعد میں اس میں. اور جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ اس کلچر کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کے مطابق. مثلا اگر آپ کے یہاں جو ویلیوز ہیں آپ کی دین کے حوالے سے, اس میں آپ کلچر پر اثر انداز ہو. کلچر کا تعلق آپ کی ٹریڈیشن سے ہے, آپ کی کسٹم سے ہے, آپ کی اپروچ سے ہے, آپ کے رہن سہن سے ہے. تو جب آپ ریلیجن دیکھیں, کلچر جو ہے وہ انرچ ہوتا ہے مختلف جگہ سے, کلچر ایسے نہیں بنتا, اس پر اثر ہوتا ہے. اسلام ریلیجن بھی ایک ایسی چیز ہے جو کلچر کو متاثر کر سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم یعنی اسلامک کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں, یہ ایک بڑی جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. تو کلچر پہلے موجود ہے. آپ پہلے ہو سکتا ہے پٹھان ہیں پھر مسلمان ہیں, آپ پہلے بلوچ ہیں پھر مسلمان ہیں, آپ پہلے یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اس اسلام سے جو آپ نے اس کے جو انگریڈینٹس ہیں یا اس کے جو ایلیمنٹس آپ نے لے کر اس کلچر کو انہینس کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اب آپ کی اسلام آپ کو کیا کہتا ہے؟ اسلام مورالٹی کے حوالے سے, ایتھکس کے حوالے سے, عقائد کے حوالے سے, اسپریچولیٹی کے حوالے سے, ہر جگہ پر اسلام ایک پیغام رکھتا ہے. اس پیغام کو جب آپ عملی زندگی میں نافذ کریں گے تو وہ آپ کا کلچر اسی میں ڈھل جائے گا. میں اشارہ کرنا چاہوں گا, میں نے بہت پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا آئیڈینٹی کرائسس پہ. میں نے کہا تھا کہ آج کی آئیڈینٹی مسلمان کی, یہ ہم ابھی بھی ہماری سوسائٹی کی پرابلم ہے کہ کہتے ہیں جی داڑھی بہت بڑی ہو تو یہ ہماری آئیڈینٹی ہے, ایک خاص قسم کا لباس ہو تو یہ ہماری آئیڈینٹی ہے, سر پہ ہمارے مثلا خاص قسم کی ٹوپی ہو تو یہ آئیڈینٹی ہے. بلکہ آئیڈینٹی آج کل ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جو اسلام اگر ہمیں ایمان کہتا ہے تو ہم سے زیادہ کوئی اہل ایمان والا نہ ہو, ہم سے زیادہ ٹروتھ فل کوئی نہ ہو, ہم سے زیادہ امانت دار کوئی نہ ہو. ہم وہ ویلیوز کی بات کریں جو دوسرے بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, یعنی دوسرے ہمارے کلچر کو دیکھ کے کہیں کہ اس سے بہتر ٹروتھ فل نہیں ہو سکتا, اس سے بہتر مورالٹی کا حامل نہیں ہو سکتا کوئی. تو ہماری مورالٹی ان سے زیادہ ہونی چاہیے, ہماری ایتھکس اچھی ہونی چاہیے, ہماری اسپریچولیٹی اچھی ہونی چاہیے, ہماری ڈائلاگ اور ہماری ڈسکشن اور ہماری انٹیگریشن اچھی ہونی چاہیے. تو یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ اسلام سے اس نے یہ چیزیں لی ہیں. تو کلچر جو ہے وہ بہرحال اس سے پہلے. دوسرا مجھے انتظامیہ سے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ونس اے ایئر ایونٹ نہیں ہونا چاہیے. جیسے یہ کہہ رہے کہ اسلامک کلچر تو وہ فیو آورس میں ہم نہیں کر سکتے. اگر یہ آن گوئنگ یوتھ پروگرام اور ڈسکشن چلے تو اوور دا ٹائم پیریڈ آئی ہوپ کہ بائی نیکسٹ ایئر ایوری ون کین انڈرسٹینڈ اسلامک کلچر جسٹ بائی ڈسکسنگ اینڈ دیز ایونٹس اینڈ دیز پروگرامس. It's very unfortunate that we get this program last year and after 1 year it's happening. It should be monthly, not even weekly, but at least monthly. جو پیرنٹس ہیں وہ کمپلین تو کرتے ہیں, لیکن یہ کہ پیرنٹ جو ہے نا خود جو ہے نا ریگولر بیسس پہ ان کی اٹینڈنس نہیں ہوتی سینٹرز کے اندر. صرف جو ہے نا ہمارا کلچر یہ ہے یا ہماری عادت یہ کہ محرم میں ہم جمع ہوتے ہیں, پورا سال جو ہے نا پورے سینٹر الزہرا کو بھی دیکھ لیں آپ, کتنا بڑا سینٹر ہے ہمارا یہ سینٹر, اس میں چند ایک اٹینڈنس اور گنے چنے لوگ جو روزانہ آتے ہیں. تو وہ پیرنٹس خود کیوں نہیں اٹینڈ کرتے ان سیشنز کو؟ ایک عالم جو ہے نا پورے ہفتے تیاری کر کے لاتا ہے 1 گھنٹے کی اسپیچ کے اندر, وہ آپ اس کو لوز کر رہے ہیں. آپ خود جو ہے نا ریگولر نہیں ہے سینٹر میں, سینٹر بھرا ہونا چاہیے. مسلمان 1 منٹ, مسلمان کا فرض ہے کہ 5 بار روزانہ مسجد میں جائے. اگر نہیں جا سکتے کم از کم 1 بار جائے مسجد میں, اگر 1 بار نہیں جا سکتے کم از کم ہفتے میں 1 بار تو آ لیں. لیکن وہ 1 بار بھی نہیں آ رہے پینٹس لے کے, اور پھر کہہ رہے ہیں ان کا بچہ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ وہ مومن بن جائے, متقی بن جائے. How can you expect? No, it's unfortunate that our kids, it's our fault that they couldn't learn the Urdu language, you know, and they go to Al-Mustafa on every Friday because they have an English youth lecture. So we take time to take them over there, but when they come to this center, they say we couldn't understand. And we are trying and emphasizing to teach
teach them the Urdu language. Mhm. Yeah, it's unfortunate that they don't understand. But whenever there is a program, it's in English Urdu program. At least even if this Inshallah. So I'm glad that you're raising some of these issues, and you're raising some of these points. Inshallah, if these issues you can direct them directly to the executive and to those people who run the center, inshallah they can also make those changes within the program as well. Like Maulana Sahib said, that we need to know what are those issues, what are those problems, what are those communication problems that we're having, right? If you let us know, inshallah, we can cater to the needs that you have, inshallah.